اس میں ایک بات رہوں، جتنے مسائل شریعہ ہیں بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں، یہ تو اجتہادی مسئلہ نہیں ہے نا؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اچھا، رفع دین کا مسئلہ اجتہادی مسئلہ، اس کو میں ذرا بنیاد سے آپ کو عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین اس سے استفادہ کر سکیں۔ ہماری اصول کی تمام کتابوں میں اس مسائل کو سمجھایا گیا ہے۔ اب جس طرح بھائی نے نادانی میں کہہ دیا کہ 73 فرقے ہوں گے تو یہ 4 فرقے، تو یہ 73 فرقے کا تعلق اس سے تھوڑی ہے، وہ مسئلہ کا اور ہے۔ جی ہاں، یہ تو عقیدے کا اختلاف ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جملہ مسائل شریعہ صابری صاحب اس کی 3 قسم بنتی ہیں: ضروریات دینیہ، ضروریات اہل سنت، اور تیسری قسم بنتی ہے کہ اختلاف بین اہل سنت والجماعہ۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جناب 3 قسم، یعنی اختلاف، ایک تو شریعت کے مسئلے کی ایک جو جہد بنتی ہے وہ یہ جو ضروریات دینیہ سے ہے، یعنی وہ عقیدہ اور نظریات جو قرآن و حدیث سے واضح طور پر آ گئے، جس طرح کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کہتے ہیں، اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اور اس میں اگر کسی ایک چیز کا انکار تو درکنار، اگر اس میں شک بھی کرے گا تو دار اسلام سے نکل جائے۔ وہ عقائد کی بات۔ اسی طرح جو عقائد کے متحمل اور ان سچے عقیدے کے متحمل ان علماء اور ناجین گروہ ہے، ان میں جس مسئلے پر اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ دوسرا مسئلہ کہلاتا ہے مسائل شریعہ کا۔ اس سے اگر کوئی اختلاف کرے گا تو اس کی گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کہ عذاب قبر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ لوگ جو ضروریات دین کے پابند علماء ہیں، الحمدللہ اس کے پابند ہیں اور ان کے عمل سے، ان کی تبلیغ سے اس چیز کو ظاہر ہوتا ہے، تو ان کا اتفاق جن چیز پر ہوا تو فروع میں ان کا اتفاق ہوا کہ جناب عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی عذاب قبر کے مسئلے پر شک بھی کرتا ہے تو اس کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ پھر انہی اہل حق کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کون سا مسئلہ؟ جو ذو معنی ہے، جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ اختلاف نہ عناد کا ہوتا ہے، نہ بغض کا ہوتا ہے، نہ ایمان و کفر کا ہوتا ہے، وہ صرف منشاء رسالت کو سمجھنے کا ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے سمجھ رہا ہے، وہ اس طریقے سے سمجھ رہا ہے۔ جس طرح کہ ابھی حدیث میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی آپ کے سامنے پیش کی کہ بعض علماء، بعض صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف آ رہے ہیں، بعض حضرت زید بن ثابت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ خود دیکھیں کہ جس دور میں کوئی بڑا عالم موجود ہو تو چھوٹے کو تو فتویٰ یعنی اس اعتبار سے اجازت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے عراق میں اور کہتے کہ آپ اس کا مسئلہ جواب دیجئے، تو فرماتے نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، آپ یہ مسئلہ گویا کہ ان سے حاصل کریں۔ تو یہ رفع دین کا جو مسئلہ ہے، یا رفع دین کا مسئلہ ہے، یا آمن بالجہر کا مسئلہ ہے، یا قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے، یہ ان چاروں ائمہ علیہم الرضوان کے درمیان اس